أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 اور 30 کی تطبیق. هو الذی، ہا سینے کی طرف سے وسالک سے آواز نکلتی ہے. هو الذی، واو کو ہم نے فوراً لام تشدید سے ملانا ہے. ذی یا مدہ خلق، خلق میں دھیان رکھنا ہے لام باریک حروف میں سے ہے تو خا اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور لام کو باریک. خلق لکم، میم ساکن کے بعد میم یہاں پہ رکیں گے ایک الف کے برابر. فی الارض، لام ساکن کا دھیان رکھے ہلے نہیں. ارض جمیعا، می یا مدہ اور عا جمیعا بھی پڑھ سکتے ہیں. جمیعا ثم استوى، یہاں پہ رک جائے پھر ثم استوى سے سماوات تک پڑھے. ثم مشدد، ثم سین میں سختی اور سیٹی. توا مد ہے 3 الف کے برابر لمبا کرے. الی السماء، مد کو لمبا کرے. فسوا، واو کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر. فسواہن، نون مشدد غنہ. 7 با کے اوپر قلقلہ. سماوات، میم کے اوپر کھڑا زبر، واو کے اوپر کھڑا زبر. دھیان رکھے 1 الف کے برابر کھڑے زبر کو پڑھنا ہے، زبر میں اس کو نہ پڑھے. وہوا بکل، لام تشدید کا دھیان رکھے. بکل شیئن، تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں پر ہم تنوین کا اظہار کریں گے، آواز کو چھپائیں گے نہیں. شیئن علیم، لی یا مدہ اور آخر میں مادہ عرض سکون. وَإِذْ قَالَ، ذال کا دھیان رکھے، بہت نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے. قال میں دھیان رکھے، قا مد کے ساتھ ہے جبکہ لام صرف سنگل حرکت ہے. قال نہ پڑھے. قال ربک للملائکۃ، ملا مد ہے یہاں پر، کھڑا زبر بھی ہے تو اس کو میکسیمم 3 سے زیادہ 3 الف سے زیادہ اس کو لمبا کرے. للملائکۃ، انی مشدد 1 الف کے برابر. نی یا مدہ یہ بھی 1 الف کے برابر. جاعل، جا الف مدہ، عائل اخفا یہاں پہ کرنی ہے. فی الارض خلیفہ، لی یا مدہ اور تنوین تا کے اوپر 2 زبر تنوین ہے تو اس میں سے دونوں زبر ہٹ جائیں گے اور ہا کو ہم ساکن کر لیں گے. خلیفہ. قالو، قا الف مدہ، لو مد ہے یہاں پر مد منفصل، اس کو بھی ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. 3 بھی، 2 بھی اور 1 بھی، تینوں طریقے جائز ہیں لیکن یہاں پر سیکھنے کے لیے آپ اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں. اور تجعلو، جیم کے اوپر قلقلہ. فیہا، فی یا مدہ، ہا الف مدہ. من یفسد، نون ساکن کے بعد یا، دونوں آوازوں کو ملائیں گے. من یفسد، اصل میں ملانے والے اس میں میم کو یا سے ملانا ہے اور نون اس میں سائلنٹ ہو جائے گا. من یفسد، فا کا دھیان رکھے. فیہا ویسفک الدماء، یسفک، کاف پیش کو فوراً دال سے ملائیں. الدماء، اور دھیان رکھے تشدید کے اندر دال ہے، پہلا دال ساکن ہے تو اس دال پر قلقلہ نہیں ہوگا. ویسفک الدماء، یہاں پہ ہم رک بھی سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ونحن، حا وسط حلق سے نکلتے ہیں، دھیان رکھے اس کا. نحن نہ پڑھے. نحن نسبح بحمدک، میم ساکن کا بھی دھیان رکھے ہلے نہیں.
آخری حرکات کا دھیان رکھیں، یہ بھی لمبے نہ ہوں، بحمدک کا ہو، کا نہ ہو، نقدس و نقدس، قاف موٹے حروف میں سے ہیں، قاف کے ساتھ نون کو موٹا نہ کرے، دال کو بھی موٹا نہ کرے، نقدس سین میں سختی اور سیٹی، لک قا وقف لازم ہے تو یہاں پہ ہم ٹھہریں گے، قال انی نون مشدد ایک الف کے برابر، یا پہ مد ہے تو اس کو ہم نے 3 الف برابر لمبا کرنا ہے، اعلم عین کو وسط حلق سے نکالے، مالا دونوں میں الف مدہ، تعلمون مو و مدہ اور آخر میں مد عرض سکون۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 کو، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی، ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر، استویٰ متوجہ ہوا یا ارادہ کیا، الی طرف، السماء آسمان کی، فسواہن پھر برابر کر دیا ان کو، سبع 7 سماوات آسمان، وہوا اور وہ، بکلی ہر ایک، شیئن چیز کے، علیم علم والا ہے۔ اس کے روٹ ورڈس دیکھ لیتے ہیں۔ جمیعاً کا لفظ ہے، پہلے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، جمیعاً کا لفظ پہلی دفعہ آیا، جیم میم عین اس کا روٹ ہوتا ہے، اور جمیعاً کا مطلب ہوتا ہے سب کا سب، کچھ لوگوں کا اکٹھا ہونا، خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ، یا کچھ چیزوں کا اکٹھا ہونا چاہے وہ تھوڑی ہوں یا زیادہ، اس کے لیے جمیعاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر لفظ ہے استوا، استوا ہے سین واو یا، اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، ارادہ کرنا، کسی کام کا قصد کرنا۔ پھر ہے فسوہن، فسوہن سین واو واو اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا یا برابر کر دینا، ہموار کر دینا۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 30 پہ، وَإِذْ اور جب، قالا کہا، رب کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں کو یا فرشتوں کے لیے، کیونکہ پہلے لل آ گیا، لے کے لیے بھی ترجمہ ٹھیک ہے اس کا، فرشتوں کے لیے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فل میں، ارضی زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری ساتھ تیری تعریف کے یا ساتھ تیری حمد کے، ونقدس لک اور ہم تیرے لیے پاکی بیان، نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، قالا فرمایا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ روٹ ورڈس پہ چلتے ہیں، ملائکتی کا روٹ ہے حمزہ لام کاف، ملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ، بیسیکلی پیغام پہنچانے والے، لیکن یاد رکھیے ہر فرشتہ پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، اس لیے کچھ لیکن یہ لفظ فرشتوں کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ جاعل، جیم عین لام اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، کر ڈالنے والا۔ پھر اس کے بعد ہے خلیفتاً، خا لام فا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جانشین، نائب، پیچھے پیچھے آنے والا۔ اس کے بعد ہے یفسدو، فا سین دال اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فساد کرنا، جھگڑا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ ہوا ہے۔ پھر یسفکو، اور یسفکو کا روٹ ہوتا ہے سین فا کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بہائے گا،
خون یا پانی دونوں کے بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن زیادہ تر عمومی طور پہ خون بہانے کے لیے یہ لفظ آیا۔ الدماء دال میم یا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خون۔ نسبح سین با ہا اس کا روٹ ہے، نسبح کا مطلب ہوتا ہے ہم تسبیح کرتے ہیں۔ سبحہ جو ہے تسبیح کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ لفظ تسبیح کرتے ہیں، اور اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے گردش کرنا، تیرنا، کسی چیز کا تیزی سے اوپر سے نیچے گرنا۔ جب ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو دانے اوپر سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور نقدسو قاف دال سین اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اور قدس جو ہوتا ہے وہ پاک صاف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ اللہ ذات بابرکات ہے جس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان میں سب کچھ پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ پچھلی آیات پڑھی تو انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوا کہ وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اس کی زندگی موت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بے بس ہے۔ لیکن ساتھ ہی بڑا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اے انسان، دیکھ اے انسان، میں نے تیرے لیے زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز کو پیدا کیا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اور چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد اس کی ضروریات کی تمام چیزیں زمین کے اندر رکھ دیں، اس معدنیات رکھ دیں، رنگا رنگ خزانے رکھ دیے، ہر طرح کی مخلوق کو زمین کے اندر چلا دیا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، سمندروں کے اندر مچھلیاں رکھ دیں ہمارے لیے۔ وہ ہے کہ ہر چیز زمین کی جو ہے وہ انسان کی خدمت پر معمور ہے۔ چاند، سورج، ستارے، بادل سب ہماری خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کر دیا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات پر اشرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر اہمیت دی، اس لیے سب کو اس کی خدمت پر لگا دیا، کائنات کی ہر چیز کو اس کی خدمت پر لگا دیا، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا، فسوہن سبع سماوات، اور پھر اس کو سات آسمان بنا دیا۔ اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان تو ساتھ ہیں لیکن زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ قرآن سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ظلم کر کے کسی کی ایک بالشت زمین بھی لے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ساتوں زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے جیسے سات آسمان ہیں ویسے ہی سات زمینیں بھی ہیں۔ اور ایک اور اہم بات پتہ چلی کہ زمینیں پہلے بنائی گئی اور آسمان بعد میں بنائے گئے، اور آسمانوں کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں بھی پیدا کی۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ اور سب سے اہم بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس دلا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک اللہ
تمہارے تمام کائنات کے لوگوں کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں دے رہا ہے، فراہم کر رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، سب کا سب اللہ فرما رہا ہے سارا جہان اے انسان تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے بن جائے، اللہ کا بن جائے۔ اللہ نعمتوں کا احساس دلا کر انسانوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ آگے سے آگے ترقی کرے، اپنے ذہن کو استعمال کرے، ان نعمتوں سے اپنے فائدوں کے لیے مزید ان سے فوائد حاصل کر لے، مزید ان سے ایجادات کر لے، مزید ان چیزوں کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کرے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ چیزوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو انسان اپنی ضروریات کے لیے زیادہ سے زیادہ ترقیاں دے، اور ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو بھول نہ جائے، دوسروں کو ان کے حقوق پورے دے، جو وعدے اللہ سے کیے ان کو بھی نبھائے، اور جو وعدے بندوں سے کرے اس کو بھی نبھائے۔ آیت کے آخر میں اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گویا کہ دے کے سب کچھ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا اللہ کو علم ہے۔ جب اللہ کو علم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب اللہ پوری چیزوں کا حساب کتاب لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، اس حساب کے دن کا احساس پیدا ہو ہمارے اندر، اور ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں اس کے لیے۔ آیت نمبر 30 ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، ایک جانشین، ایک نائب، ایک پیچھے آنے والا۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعلوا، کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک، اور جو بہائے گا، الدماء، خون کو، ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کر رہے ہیں، بحمدک، ساتھ تیری حمد کے، ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس لک، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے۔ قال، اس نے فرمایا، کس نے، رب العالمین نے فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، زیادہ جانتا ہوں، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب کہا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں زمین میں، خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی زمین پر انسان کو آباد کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیے اس کا مطلب ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور فیصلہ کر لیا گیا کہ انہوں نے زمین پر آباد ہونا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پھل کھانے کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور پر ان کو زمین میں بھیجا ہے، یہ بالکل خود ساختہ باتیں ہیں۔ جیسے یہ بھی بات بنا لی گئی کہ اماں حوا نے پھل کھانے پر اکسایا تھا، اس لیے عورت نے جنت سے نکلوا دیا، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا کہ انسان نے دنیا پر آباد ہونا ہے۔ تو اللہ نے بتایا فرشتوں کو کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں نائب، بعد میں آنے والا، قائم مقام، جانشین، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری با اختیار نسل آئے گی، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس کی جانشین ہوگی، اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ خلیفہ آدم علیہ السلام کا لقب بھی ہے، اور یہاں مراد ایک اور بھی ہے اس سے کہ جنات کے بعد ایک اور مخلوق زمین پر پیدا کرنے والا ہوں جو اس کی جنات کی جانشین ہوگی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات زمین پر آباد تھے، تو اس لیے یہ خلیفہ کا یہ مطلب بھی مراد لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں اب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف کیٹیگریز بتائیں کہ کچھ لوگ ہیں جو باغی ہیں، سرکش ہیں، کافر ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ منافقین ہیں۔ تو ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں کھڑے ہیں، اور
اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سارے گروہوں کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور خامیاں کھول کھول کر بیان کر دی۔ اب ہم نے خود اپنے آپ کو پہچان لیا، اب ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنی تخلیق پر اور کائنات کی تخلیق پر غور تو کرو۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی کہ جس نے یہ ہمیں انسانوں کو پیدا کیا اور پھر یہ تمام چیزیں ہمارے لیے دنیا کے اندر پیدا کر دیں اور ہمیں خلیفہ کے منصب پر فائز کر دیا۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ پہچان پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کسی شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوا جائے اور خوشی خوشی اس کام کو سر انجام دیا جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے نہیں بھیجا، بے شک یہ ایک یہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود جس کا ذکر کیا کہ الا لیعبدون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو عبادت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لیکن ایک اور بڑا اہم فریضہ میرا اور آپ کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے دین کا، شریعت کا نفاذ کرنا ہے دنیا کے اوپر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرضی، اختیار، اس کی آزادی اور یہ سارا کچھ دیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی گڈ ول کے ساتھ، اوپن چوائس کے ساتھ ہم نے یہ جو اختیار کی آزادی لی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، یہ اسی لیے لی ہے، اسی لیے ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کریں اور اللہ کی دنیا کے اوپر اس کو نافذ کر کے دکھائیں۔ یہ یقیناً نفس جو ہے، شیطان کے حملوں سے بچانا نفس کو بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن جو شخص خود پر قابو پا لے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے، وہ پھر فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتوں نے حیران ہو کر کہا کہ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ زمین میں خوب خون خرابہ پیدا کرے گا؟ کیوں؟ یہ فرشتوں نے کہا اس لیے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ سمجھا جائے کہ غیب کا علم تھا اس وجہ سے انہوں نے کہا خون خرابہ کرے گا، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جنات جو ہیں، انسانوں سے 2000 سال پہلے دنیا میں جنات موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں نے ان جنات کو دیکھا تھا، خون خرابیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھڑتے تھے۔ اس لیے فرشتوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ، یہ تو مخلوق جو زمین پر آزادی کے ساتھ، جس کو آزادی کا اختیار دیا جائے، وہ تو زمین میں ضروری فساد برپا کرتی ہے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن تم مکمل علم نہیں رکھتے، تم ان مصلحتوں کو نہیں جانتے، تم نے میری بات سن کر کچھ گمان کر لیا لیکن تمہاری بات حکمت پر مبنی نہیں ہے۔ انسان صرف فساد کرنے کے لیے زمین پر نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا نفاذ کرے۔ اگر خدا نخواستہ انسان زمین پر فساد کرے تو وہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ صرف تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے، پوری تصویر کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شریر لوگ ہوں گے، فسادی ہوں گے، تو خیر والے بھی ہوں گے جو زمین کے اندر بھلائیاں کریں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی زمین نیک لوگوں سے بھی بھری جائے گی جو دین کو سمجھیں گے، دین کو آگے اپنے اوپر نافذ کریں گے اور پھر دین کو آگے پہنچائیں گے۔ اور یقیناً ہمارے میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں
اور دین کو پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو پھیلانے والا بنا دے اور دین کو سمجھنے سمجھانے والا بنا دے، کیونکہ ہمارا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقصد پہ پورا اتروا دے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔